محترم حضرات، اسٹیج پر موجود علماء کرام، میری عزیز ماں اور بہنیں، میں نے سورہ بقرہ کی سب سے پہلی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ مجھے 25 منٹ دیے گئے ہیں، انشاءاللہ کوشش کروں گا اس پورے 25 منٹ میں اس آیت شریفہ کی تفسیر آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الف لام میم، اس کے معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ صاحب جلالین نے لکھا ہے واللہ اعلم بمرادہ، اس کے معنی اور مطالب کا علم صرف اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور اس کے معنی سے واقف نہیں۔ یا بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ ایک راز ہے اللہ اور اس کے حبیب کے درمیان میں، جس راز کا علم صرف اور صرف اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں۔ ظاہر بات ہے جب مفسرین نے ایک بات لکھ دی واللہ اعلم بمرادہ، اس کی مراد کو اللہ جانتا ہے یا ایک راز ہے اللہ اور رسول کے درمیان، تو ہمیں اس کے کھوج کی ضرورت کیا ہے؟ آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن مقدس جس وقت نازل ہو رہا تھا، امسال جیسا کہ مجھے بتایا گیا کہ 8 بچوں نے ماشاءاللہ قرآن کریم حفظ مکمل کیا، تو آج کی اس مجلس میں ان کی دستار بندی بھی ہوگی۔ اسی مناسبت سے یہ بات میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ قرآن مقدس نازل ہو رہا ہے، جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات قرآنی کو لے کر کے نازل ہو رہے ہیں، تو سرزمین مکہ پر کچھ ایسے سرفرے موجود ہیں جو یہ کہا کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، قرآن مقدس کے کلام الہی ہونے میں شک کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت شریفہ کو نازل فرما کر اعلان یہ فرما دیا کہ یہ کتاب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی جا رہی ہے، یہ ایسی کتاب ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں کسی قسم کے شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ قرآن مقدس وہ واحد کتاب ہے جو ہر قسم کے ریب سے، ہر قسم کے شکوک اور شبہات سے، ہر قسم کی غلطی سے پاک اور صاف اور منزہ ہے، اس میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں ہے۔ تو فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کیسے کتاب ہے یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس میں شک کیوں نہیں؟ اس میں کوئی قطرہ بات کیوں نہیں کر سکتا؟ کمی اور زیادتی کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ اس لیے نہیں ہو سکتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابیں تو اور بھی نازل کی ہے، توریت کو بھی نازل کیا، زبور کو بھی نازل کیا، انجیل کو بھی نازل کیا، صحف آدم علیہ السلام کو اتارا، صحف ابراہیم علیہ السلام کو نازل کیا، دیگر صحائف کو بھی نازل کیا گیا، لیکن جتنی کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام پر نازل فرمائی، جو صحیفے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو دیے، وہ تمام کے تمام اس روئے زمین پر موجود اور محفوظ رہی، اور جو موجود ہے اس میں تقربات کر دیا گیا، اس میں تغیر تبدل کر دیا گیا، اس میں تحریف کر دی گئی۔ قرآن وہ واحد کتاب ہے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آج سے 1400 سال پہلے نازل کیا گیا تھا، اسی طرح موجود اور محفوظ ہے قیامت تک، اسی طرح موجود اور محفوظ رہے گی۔ اس میں کوئی تقربات نہیں کر سکتا، اس میں کوئی تغیر نہیں کر سکتا، اس میں کوئی تحریف نہیں کر سکتا، اس میں کوئی تبدل نہیں کر سکتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اس کی وجہ خود بیان فرمائی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے، ہم ہی اس کتاب کی حفاظت کرنے والے۔ جب اللہ اپنے کلام کا محافظ خود ہے، کون اس میں تغیر کر سکتا ہے؟ کون اس میں تحریف کر سکتا ہے؟ کون اس میں رد و بدل کر سکتا ہے؟ دنیا کی ساری طاقتیں ایک جگہ جمع ہو جائے اور جمع ہو کر قرآن کے حروف کو بدلنا چاہے، قرآن کے نقطے کو اوپر سے نیچے کرنا چاہے، دنیا
کوئی طاقت نہیں ہے. قرآن میں بدل دے, قرآن کو کے اندر تحریف کر دے, قرآن کو الٹ پلٹ کر دے. یہ تو الفاظ کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح قرآن کے الفاظ کی حفاظت کا وعدہ کیا, اسی طرح اس کے مفہوم کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے, اس کی تعبیرات کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے, اس کے معنی میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا ہے. تو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام کی حفاظت کر رہا ہے, اسی طرح اس کو قرآن اپنے مفہوم کے اعتبار سے, اپنے معنی کے اعتبار سے بھی موجود اور محفوظ چلا رہا ہے. اس میں بھی کوئی تحریف نہیں کر سکتا. چنانچہ جس وقت قرآن نازل ہو رہا ہے, مکہ المکرمہ میں بڑے بڑے فصحاء موجود ہیں, بڑے بڑے علماء موجود ہیں, جن کو عربیت میں ید طولہ حاصل ہے, جن کا علم آسمان کی بلندی کو چھوتا ہے, وہ سرزمین مکہ پر موجود ہے. ان سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تم جو یہ کہتے ہو یہ اللہ کا کلام نہیں ہے, یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ کھڑا ہوا کلام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو چیلنج کر رہا ہے. خدا بند قدوس فرما رہے ہیں یہ وہ کتاب ہے, اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. اگر تم پھر بھی شک کرتے ہو, تم یہ کہتے ہو یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی کھڑی ہوئی کتاب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں 3 جگہ چیلنج کیا. کیا چیلنج کیا ہے؟ پہلی جگہ اللہ نے چیلنج کیا, اس جیسا قرآن تم لے آؤ. تمہارے تو اساتذہ علم کے پہاڑ ہیں, تمہارے اساتذہ وہ ہے جو علم معانی, علم فصاحت اور بلاغت میں اعلیٰ مقام رکھتے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روح زمین پر کوئی استاد نہیں ہے, بغیر استاد کے وہ ایسا کلام بنا سکتے ہیں. تمہارے اساتذہ ان کا علم آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا ہے. لے آؤ قرآن کے مقابلے میں کوئی سورت پورے قرآن کے مقابلے میں قرآن لے آؤ. پھر قرآن نے دعویٰ کیا, چیلنج کیا, اگر تم پورا قرآن نہیں لا سکتے بڑی سے بڑی سورت لے کر آ جاؤ. وہ بھی نہیں لا سکے. قرآن کے مقابلے میں قرآن نہ لا سکے, قرآن کے مقابلے میں بڑی سورت کے مقابلے میں کوئی سورت نہ لا سکے. قرآن پھر چیلنج کر رہا ہے, جس کو سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر تم شک کرتے ہو اس چیز میں جو ہم نے اپنے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا, اگر تمہیں شک ہے اس میں تو لے آؤ. قرآن کے مقابلے میں نہیں, قرآن کے مقابلے میں قرآن نہیں, بڑی سے بڑی سورت کے مقابلے میں بڑی سورت نہیں, ایک چھوٹی سی سورت لے آؤ. فَأْتُوا بِسُورَةٍ, چھوٹی سے چھوٹی سورت لے آؤ. اگر تمہارے اندر ہمت ہے, اگر تمہارے پاس علم ہے, تم فصاحت میں, بلاغت میں, معانی میں کتنا ہی اعلیٰ مقام رکھتے ہو, نہ قرآن کے مقابلے میں چھوٹی سے چھوٹی سورت پیش کر کے دکھاؤ. نہیں پیش کر سکے. 14 صدیاں گزر چکی ہے اور قرآن نے یہ نہیں کہا. قرآن نے آگے فرمایا وَدُعُوا شُهَدَاءَكُمْ. یہاں پر شہداء سے مراد کون ہے؟ اٹھائیے تفسیر کی کتابیں اور کھولیے, اس میں لکھا ہے شہداء سے مراد جو اساطیر ہے, جو ان کے رؤساء ہے. بنا لو تم, بلا لو تم اپنے رؤساء قریش یا بلا لو تم ان کو جن کے سامنے تم ڈنڈا کرتے ہو, جن کو تم پوجتے ہو, جن کو تم معبود مانتے ہو, بلا لو ان سب کو اور سب جوڑ کر بیٹھ جاؤ. قرآن کے چھوٹی سے چھوٹی سورت کے مقابلے میں تمہارے اندر ہمت اور طاقت نہیں ہے کہ تم قرآن کی چھوٹی سے چھوٹی سورت کے مقابلے میں کوئی سورت بنا سکتے. چنانچہ تفسیر نصفی میں لکھا کفار مکہ, رؤساء مکہ, ایک شخص جس کی عربیت یا شہرت عرب میں اس کے پاس اکٹھا کر جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ تم قرآن کے مقابلے میں کوئی سورت بناؤ. جواب دینا ہے ٹھیک ہے, میری کئی شکیں ہیں, مجھے الگ کمرہ دیا جائے, مجھے جو ہے اور آپ کو دیا جائے. کاغذ تو ہوتا تھا, کچھ اور لکڑیوں پر لکھا جاتا تھا, کچھ اور مجھے دے دیا جائے, قلم اور کاغذ دے دیا جائے, سیاہی کی روشنائی دے دی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ 6 مہینے کا وقت دے دیا جائے. میں قرآن کی سورت کے مقابلے میں سورت تیار کر کے دکھاؤں. چنانچہ سارے مکہ خوش ہو گئے کہ چلو کوئی مکہ میں ایسا تو ہے جو اس
قبول کرنے والا اور اس چیلنج کا جواب دینے والا تو کوئی ہے؟ چنانچہ اسے تمام چیزیں فراہم کر دی گئی، تمام شرطوں کو منظور کر دیا گیا۔ چنانچہ لکھتا ہے تفسیر نصفی میں، وہ شخص لکھتا تھا، پھاڑ کر پھینک دیتا تھا، پھر ورق پر لکھا، پتوں پر لکھا، پھاڑ دیا۔ 6 مہینے کا وقت ختم ہونے کا وقت قریب آتا، وہ ایک سورت تو کیا، سورت کی ایک آیت تو کیا، سورت میں ایک قرآن کے مقابلے میں ایک لفظ بھی تیار نہ کر سکا۔ ادھر کفار مکہ خوش ہے، 6 مہینے کی مدت ہونے والی ہے، قرآن کے مقابلے میں سورت تیار ہو رہی ہے۔ 6 مہینے کی مدت جب ہوتی ہے اور کفار مکہ اس کے پاس پہنچتے ہیں کہ تم نے قرآن کے مقابلے میں کون سی سورت لکھی، ذرا وہ مجھے بتا، وہ کون سی سورت ہے؟ اس نے کہا خدا کی قسم میں قرآن کے مقابلے میں سورت تو کیا، اس کے ایک آیت کے مقابلے میں ایک آیت تیار کرنے پر قدرت نہیں رکھتا، میں لکھتا رہا، پھاڑتا رہا، 6 مہینے کی مدت پوری ہو جاتی ہے، میں اپنے آپ کو اس بات پر قادر نہیں پاتا ہوں کہ قرآن کے مقابلے میں سورت کا ایک آیت لکھ سکوں۔ میں عاجز ہوں۔ قرآن معجز ہے، معجز، عاجز کر دینے والا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ علماء نے لکھا، محدثین نے لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 10,000 معجزات عنایت کیے گئے، ان میں سب سے بڑا معجزہ یہ قرآن مقدس ہے۔ تو معجزہ کا معنی عاجز کر دینے والا، اپنے سامنے والے کو یہ قرآن عاجز کر دینے والا ہے، تو قرآن کے مقابلے میں کوئی قرآن پیش نہ کر سکا۔ 14 صدیاں گزر چکی ہے، قرآن کے مقابلے میں، قرآن کے بڑی سے بڑی سورت کے مقابلے میں کوئی سورت پیش نہ کر سکا، قرآن کے چھوٹی سے چھوٹی سورت کے مقابلے میں کوئی سورت پیش آج تک نہ کر سکا ہے اور قیامت تک کر سکتا ہے۔ کیوں؟ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ دیکھو قرآن کی خصوصیت کیا ہے معلوم؟ یہ قرآن کلام اللہ بھی ہے، کتاب اللہ بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو خود پڑھا ہے، دیگر کتابوں کو نہیں، کہ کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے، کہ اس کتاب کو کون اس کے اندر تحریف کر سکتا ہے، یا کوئی اس چیلنج کو کیسے قبول کر سکتا ہے؟ یہ کتاب، یہ قرآن اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یکتا ہے، قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے اللہ یکتا ہے، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں ہے۔ ایسے ہی اس کی ذات سے نکلا ہوا جو کلام ہے وہ بھی یکتا ہے، اس کلام کا ثانی نہیں، اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے، تو قرآن کا بھی ثانی نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے میں قرآن کے مقابلے میں قرآن پیش کر سکتا ہوں، وہ در حقیقت خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اللہ کی ذات یکتا ہے اور اللہ کی ذات بے نیاز ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، تو اس کا کلام بھی یکتا ہے، اس جیسا کلام کسی کا نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن مقدس شکوک و شبہات سے پاک اور بالاتر ہے، جس کو قرآن کہہ رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہر قسم کے شکوک و شبہات سے بالاتر ہے، اس لیے کہ اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالی اسباب، اس کلام کی حفاظت میں اسباب کا محتاج نہیں، اپنے قرآن کی حفاظت میں وہ آپ کا مدارس کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ جب بیت اللہ پر ابرہہ بیت اللہ کو ٹھانے کے ارادے سے نکلتا ہے اور مکہ کے باہر پڑاؤ ڈالتا ہے، اور اس کا مقصد کیا تھا کہ میں آج مکہ کی بیت اللہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، اس کو مسمار کر کے رہوں گا، اس کو توڑ دیا جائے گا، زمین سے ملا دیا جائے گا۔ لیکن اللہ جس چیز کو باقی رکھنا چاہتا ہے، دنیا کی ساری طاقتیں مل جائیں، اس کو ذرا سی بھی زخم نہیں پہنچا سکتے، تکلیف نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ چنانچہ بیت اللہ کی دیکھیے حفاظت کون کر رہا ہے؟ ابرہہ پڑاؤ ڈالتا ہے، لمبا قصہ ہے، مجھے وقت بڑا محدود دیا گیا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ بات اس محدود وقت میں جو ہے پوری کر دوں۔ تو ابرہہ وہاں پڑاؤ ڈالتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب پہ اونٹ چل رہے تھے، وہاں ان کے گروہ، ان کے جماعت کے لوگوں نے ابرہہ کی ان اونٹوں کو پکڑ لیا۔ جب معلوم ہوا عبد المطلب کو، پہنچے ابرہہ کے پاس اور یہ کہا کہ تم نے ہمارے اونٹوں کو کیوں گرفتار کیا ہے، کیوں پکڑا
اونٹوں کا مالک میں ہوں، وہ میرے اونٹ مجھے دے دو، اس گھر کا مالک اللہ ہے، وہ خود اپنی حفاظت کرے گا۔ چنانچہ وہاں سے آتے ہیں اور بیت اللہ اپنے رفقا کے ساتھ بیت اللہ کی دیواروں سے چمٹ جاتے ہیں اور چمٹ کر رو کر دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہم تیرے گھر کی حفاظت پر قادر نہیں، ہم نحیف و ناتواں اور کمزور ہیں، ہم تیرے گھر کی حفاظت نہیں کر سکتے، تو اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ دعا کرنے کے بعد قریب میں پہاڑی ہے، وہاں تشریف لے جاتے ہیں اور پھر اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھتے ہیں، اللہ کی قدرت کا وہ نظارہ دیکھتے ہیں جس کو قرآن بیان کر رہا ہے سورہ فیل کے اندر، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ اس واقعہ کو، اس واقعے کی طرف اشارہ اسی صورت کے اندر کیا گیا ہے۔ تو ابرہا آگے بڑھتا ہے، وادی محشر میں پہنچتا ہے، اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھیے، خداوند قدوس پرندوں کا ایک خول بھیجتا ہے، طیران ابابیل جس کو قرآن کہہ رہا ہے، پرندوں کا ایک جھرمٹ، پرندوں کے جماعت، پرندوں کا ایک خول آتا ہے۔ بہت سے لوگ اس کا ترجمہ ابابیل پرندہ کر دیتے ہیں کہ جو ابابیل ہوتا ہے وہ پرندہ نہیں، طیران ابابیل کا یہاں پر ترجمہ ہے پرندوں کی جماعت۔ ابابیل کہتا ہے جماعت کو، جھرمٹ کو، طیر کے معنی پرندے کے آتے ہیں، تو پرندے کی ایک جماعت، پرندوں کا ایک جھرمٹ جو ہے وہ آتا ہے، اس کے چونچ میں اور پنجے میں کنکری ہے۔ وہ بڑے کر و فر کے ساتھ آیا تھا ابرہا، بڑے کر و فر کے ساتھ، بڑے ساز و سامان کے ساتھ، بڑے ہاتھیوں کو لے کر کے آیا تھا۔ وہ نیت کیا تھی؟ بیت اللہ کو مسمار کر دوں گا۔ وہ پرندے جب کنکری کو چھوڑتے ہیں تو کیا حالت ہوتی ہے؟ قرآن اس کو بیان کر رہا ہے، کعصف مأکول، وہ کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو جاتے ہیں، جیسے جانور بھوسے کو کھا لیتا ہے۔ تو جس کے وہ کنکری رکھتی تھی اس کا کام تمام کر دیا کرتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کس سے کرا لی؟ پرندوں سے کرا لی۔ تو اپنے کلام کی حفاظت میں وہ نہ آپ کا محتاج ہے نہ میرا محتاج ہے، وہ بغیر مدارس کے بھی، بغیر ہمارے اور آپ کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام کی حفاظت کر سکتا ہے۔ مگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ خداوند قدوس اپنے کلام کی حفاظت ان مدارس سے کرا رہا ہے، مکاتب قرآنیہ سے کرا رہا ہے، جامعات سے کرا رہا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، کمال ہمارا نہیں ہے، کمال اس ذات کا ہے جس ذات نے ہمیں اپنے کلام کی حفاظت پر لگا رکھا ہے۔ تو دوستو منت منے کہ سلطان نہیں کلی، ارے غلام کا کوئی کمال نہیں ہے کہ وہ بادشاہ کا خادم ہے، کمال تو بادشاہ کا ہے کہ تجھ جیسے نالائق کو اپنا خادم بنا رکھا ہے۔ کمال ہمارا نہیں ہے، کمال اس خداوند قدوس کا ہے کہ جس ذات نے ہمیں اپنے کلام کی حفاظت میں لگا رکھا ہے، ورنہ وہ ہمارے بغیر اپنے کلام کی حفاظت کر سکتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام کی حفاظت کے نمونے دکھلا دیتا ہے۔ میں آپ کو واقعہ سناؤں، آپ نے پڑھا ہوگا 1999 اگست میں اخبار اٹھا کر دیکھئے، جرائد اور رسائل اور میڈیا پر بھی وہ واقعہ نشر ہوا۔ ترکی میں ایک زلزلہ آیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو 1999 اگست میں ترکی میں زلزلہ آیا اور اتنا شدید زلزلہ تھا کہ گاؤں کا گاؤں زمین پھٹی، پورا گاؤں جو ہے اندر اور زمین پھر مل گئی۔ 1 لاکھ سے زائد آدمی جو تھے اس کے اندر تباہ ہلاک اور برباد ہوئے۔ اس زلزلے کا سبب کیا تھا معلوم ہے؟ میں نے اس وقت رسائل میں پڑھا، جرائد میں پڑھا، اخبارات میں باقاعدہ آیا، نئی دنیا کا ایک رسالہ نکلتا تھا، اب بھی نکلتا ہے، اس میں بھی باقاعدہ وہ رسالہ میں نے محفوظ کر لیا، میرے پاس آج بھی وہ رکھا ہوا ہے۔ اس زلزلے کا سبب کیا تھا؟ اس زلزلے کا سبب جو اس میں لکھا کہ ہوائی اڈہ، ایک ہوائی اڈہ تھا جو سمندر کے قریب، وہاں ایک ڈاس پارٹی رکھی گئی۔ ڈاس پارٹی کس نے؟ یہ سب یہود اور نصارہ، انہوں نے وہاں ڈاس پارٹی رکھی گئی۔ ایک اور بہت سارے کرنل اور جرنل اور سینکڑوں کی تعداد میں تماشائی موجود تھے، ڈانس کرنے والی فرحانہ لڑکیاں وہاں پر موجود ہے۔ ایک کرنل مسلمان ہے، وہ یہودی کہتا ہے تم قرآن مقدس کے نسخے کو لے کر کے آؤ۔ اس نے کہا اس ناپاک محفل میں قرآن مجید کے نسخے کو نہیں لا سکتا ہوں۔ مسلمان کیسا ہی شرابی اور کبابی اور جواری کی نہ ہو، اس کے دل میں اللہ کے کلام کی جو عظمت بابت ہے وہ اس کے تحفظ کے خاطر اپنے جان کا نذرانہ پیش کر سکتا ہے۔ آج آ جائے کلام اللہ پر، آج آ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، وہ اس کو گوارا نہیں کر سکتا ہے۔ اس نے کہا میں اللہ کے کلام کو اس ناپاک مجلس میں نہیں لا سکتا ہوں، وہ نہیں لے کر آیا۔ وہ یہودی جاتا ہے اور کہیں قرآن کے نسخے کو حاصل کرتا ہے، اور کرنے کے بعد وہ اس ڈانس کرنے والی جو برہنہ لڑکیاں تھی
والا ہوں. آج وہ اپنے کلام کی حفاظت کرے. اس بدبخت نے یہ جملہ کہنے کے بعد قرآن کے اوراق کو پھاڑا اور پھاڑنے کے بعد اس قرآن کے اوراق کو ان ڈانس کرنے والی فرحانہ لڑکیوں کے قدموں میں ڈال دیا اور ان لڑکیوں نے اپنے پیروں سے قرآن کو مسلنا شروع کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ دیکھیے, خدا بند قدوس کی قدرت کا نظارہ دیکھیے. جس شخص نے یہ کام کیا تھا اس شخص کے چہرے پر بدہواسی طاری ہوتی ہے اور ایک گھبراہٹ شروع ہوتی ہے. وہ ہوائی اڈے سے باہر نکلتا ہے, اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھتا ہے. کیا نظارہ دیکھتا ہے؟ ایک ہوا کا بگولا ہے جو بہت تیزی کے ساتھ چلا رہا ہے اور وہ آن کی آن میں وہ ہوا کا بگولا اس ہوائی اڈے کو گھیر لیتا ہے اور گھیرنے کے بعد وہ ہوا کا بگولا اس ہوائی اڈے کو, ان کرنلوں کو, ان جنرلوں کو اور ان ڈانس کرنے والی برہنہ لڑکیوں کو یوں اٹھاتا ہے اور اٹھانے کے بعد قریب میں سمندر میں پھینک دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گئے گزرے دور پر بتا دیا اور دکھلا دیا قرآن کی حفاظت کرنے والے کل بھی ہم تھے, آج بھی ہم ہیں اور قیامت تک اس کی حفاظت کرتے رہیں گے. آپ نے اخبار میں پڑھا ہوگا کانپور کے اندر جو ہے کئی سال پہلے کا واقعہ ہے, قرآن مجید کو آگ میں جلا دیا گیا تھا. میں کانپور کے جب میرا سفر ہوا میں کانپور گیا اور ان لوگوں کے متعلق مجھے بتایا کہ جن لوگوں نے قرآن مجید کے نسخوں کو آگ میں جلایا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو ذہنی اعتبار سے مفلوج کر دیا, کسی کے پاؤں پر فالج تھا, کسی کے ہاتھ پر فالج تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گئے گزرے دور میں بھی ہمیں دکھلا رہے ہیں, ہم عبرت حاصل کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقتاً اپنے کلام کی حفاظت کرنے والا اللہ ہے, اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. تو جب اللہ اپنے کلام کی حفاظت کرے گا جس کے سینے میں محفوظ ہوگا کیا اس کی حفاظت نہیں ہوگی؟ اس کی بھی حفاظت ہوگی. اللہ جس کے سینے میں وہ محفوظ ہے اور جہاں وہ قرآن پڑھا اور پڑھایا جا رہا ہے اس جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہے اس کی حفاظت ہے. جہاں وہ پڑھ رہا ہے اس کی بھی حفاظت, اور جس جگہ پر وہ مدرسہ قائم ہے وہ حافظ قرآن ہے, جب وہاں قرآن کی تعلیم ہو رہی ہے تو وہ بستی بھی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت سے محفوظ رہے گی. تو دوستو یہ قرآن مقدس اس کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے, کرتا رہے گا. اسباب کا محتاج نہیں ہے, ہم اسباب کا محتاج ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم. ان مدارس کی وجہ سے آج ہمیں حفاظ مل جاتے ہیں, ورنہ آپ ذرا ماضی میں جائیے, کچھ سال پیچھے لوٹیے, آپ کے اس قصبے میں یہاں کوئی نمازی, یہاں پر کوئی حافظ نظر نہیں آتا تھا. رمضان کا مہینہ جب آتا ہم نے خود اپنے بچپن میں اپنے علاقے میں دیکھا کہ حافظوں کو تلاش کرنا پڑتا تھا کہ کہیں سے کوئی حافظ آ جائے, تراویح کا انتظام ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اسباب پیدا کر دیے ہیں ان مدارس کے ذریعے. اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظ کے کھیپ تیار ہو رہی ہے. دیکھو قرآن مقدس یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے, اور قرآن کا معجزہ کیا ہے؟ قرآن کو چھوٹے سے چھوٹا بچہ اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے. دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کو حفظ کرایا یا کیا جاتا ہو. اور پہلے بھی چنانچہ مکارم الحفاظہ ایک کتاب ہے, اس میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر یہ حکم نازل ہوا کہ موسیٰ اپنی قوم سے کہو وہ توریت کو حفظ یاد کیا کرے. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں اے قوم اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم توریت کو حفظ یاد کرو. موسیٰ علیہ السلام کی قوم پکار اٹھی, اے موسیٰ اس توریت کو, اتنی بڑی توریت کو ہم اپنے سینے میں کیسے محفوظ کر سکتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا. آخرکار اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اے بار الہ میری قوم اس بات سے عاجز ہے کہ تیرے اس کلام کو جو ہے اپنے سینے میں محفوظ کر سکے. آخرکار قوم نے انکار کر دیا, حفاظت نہ کر سکے. چنانچہ انجیل میں یہ بات لکھی ہوئی ہے اناجیلہم فی نفوسہم, یہ توریت کی عبارت ہے کہ ایک امت ایسی آئے گی کہ ان کی اناجیل, ان کی مقدس کتاب ان کے سینوں میں محفوظ ہوگی. وہ کون سی امت ہے؟ وہ یہی امت محمدیہ ہے. کیا اس امت محمدیہ کا چھوٹا سا چھوٹا بچہ اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کر لیتا ہے. سہارنپور میں ایک 6 سال کی بچی نے قرآن مقدس کو 6 مہینے میں ناظرہ مکمل کر لیا. میرا ایک جگہ جانا ہوا اسی پروگرام کے سلسلے میں, تو وہاں ایک 60 سال کا آدمی, میری خود ملاقات ہے, 60 سال کا آدمی اور اس کی پوتی 11 سال کی,
انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم دونوں نے 7 قرآن کریم کو حفظ کرنا شروع کیا، اس نے جو ہے 6 مہینے میں حفظ کر لیا، اور وہ 60 سال کا کہہ رہا ہے کہ میں نے 6 مہینے 5 دن میں قرآن کو حفظ یاد کیا۔ یہ قرآن کی خصوصیت دوستو کسی اور کتاب کی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ سینے میں محفوظ کیسے کر لیا جاتا ہے؟ خود قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، قرآن کو یاد کرنے کے لیے ہم نے آسان کر دیا۔ حضرت فضیل بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام میں یسر پیدا نہ فرماتا، دنیا کی کوئی طاقت نہیں تھی کہ اس کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا۔ یہ معجزہ ہے قرآن مقدس کا۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الحضر والاباحہ 5ویں جلد میں ایک عجیب و غریب واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ ہے ہشام کلبی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا 2 کام میں نے ایسے کیے اس وقت جو کسی اور نے نہیں کیے۔ پوچھا وہ 2 کام کیا ہے؟ کہ نمبر 1 کام میں نے یہ کیا، حفظت القرآن فی 3 ایام، 3 دن میں قرآن کو حفظ یاد کر لیا۔ کتنے دن میں؟ 3 دن کے اندر، یہ شامی میں لکھا ہوا 3 دن میں قرآن مقدس کو یاد کر لیا۔ اتنی ضخیم کتاب 3 دن میں، یہ معجزہ ہے قرآن کا، یہ معجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے 7 دن میں قرآن مقدس کو حفظ یاد کر لیا تھا۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ 4 سال کی عمر میں حافظ قرآن ہو جاتے ہیں۔ یہ معجزہ قرآن مقدس کا ہے، اور یہ برکت ہے ان مدارس کی، جو مدارس کے بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ چنانچہ آج بھی 8 بچے ایسے ہوں گے جن کے سر پر دستار بندی باندھی جائے گی۔ ان 8 بچوں نے قرآن مقدس کو حفظ کر لیا، اپنے سینے میں محفوظ کر لیا۔ ورنہ ماضی میں کیا تھا؟ کوئی حافظ نہیں ملتا تھا۔ ایک واقعہ میں نے پڑھا حضرت کے ملفوظات میں، ایک گاؤں، وہاں کوئی حافظ تھا نہیں، امام صاحب بھی حافظ نہیں تھے، 2 پاروں کے حافظ تھے صرف۔ اب میٹنگ بیٹھی، مسجد کا منتظمین بیٹھے، بھائی قرآن مجید کون سنائے گا تراویح میں؟ انتظام کیا جائے۔ تو امام صاحب کہنے لگے بھائی کون سنائے گا؟ میں ہی سناؤں گا، آپ فکر کیوں کر رہے؟ اب انہیں 2 ہی پارے یاد تھے، پورا قرآن تو انہیں یاد نہیں تھا، تو لہذا وہ اپنا روزانہ انہی 2 پاروں میں سے تھوڑا بہت تھوڑا پڑھتے رہے۔ 27 شب آتی ہے، امام صاحب اعلان کرتے ہیں بھائی کل کو قرآن مکمل ہو رہا۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا پہلے گاؤں دیہاتوں میں جب قرآن مکمل ہوتا تھا تو ایک خوشی کی لہر ہوتی تھی، نئے کپڑے پہنتے تھے، ایک عجیب و غریب ماحول ہوتا تھا۔ کوئی بات نہیں صاحب، قرآن مکمل ہو گیا، حافظ جی نے دعا بھی کر دی، تو ایک آدمی پیچھے سے کھڑا ہوا، اور پیچھے سے کھڑا ہونے لگا، کہنے لگا حافظ جی ایک بات تو بتا دو، قرآن تو پورا ہو گیا مگر یاسین شریف تو آئی نہیں، یاسین شریف تو پڑھی نہیں آپ نے۔ اس نے کہا، حافظ جی نے کہا تو بابلہ ہو رہا، ابھی یاسین شریف مردے پہ پڑھا ہے زندہ پہ پڑھی جاوے۔ وہ گاؤں والے چونکہ علم تھا نہیں بیچاروں کو، سیدھے سادے لوگ تھے، اور کہنے لگا ہاں حافظ جی تم صحیح کرے، ہم نے مردے پہ ہی پڑھتے ہوئے دیکھ لی، یاسین شریف مردے پہ ہی پڑھے۔ تو دیکھو کتنے سیدھے لوگ تھے، تو بہرحال علم کی بڑی کمی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان مدارس کے ذریعے سے یہ کام دے رہا ہے۔ تو میں نے شروع میں جو آیت شریفہ پڑھی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب کیسی ہے؟ اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ تو اس لیے دوستو یہ قرآن جو ہمارے پاس ہے، جس کو آپ اور ہم پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، یہ ہر قسم کے ریب سے اور ہر قسم کے شکوک اور شبہات سے بالا تر ہے، اس میں کسی بھی قسم کے شبہ کی گنجائش نہیں۔ لہذا آپ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں۔ اس بستی میں جتنے رہنے والے لوگ ہیں، ہر ایک کا کوئی گھر ایسا نہ ہو جہاں حافظ قرآن نہ ہو، جہاں اس مدرسے کا فیض نہ پہنچ رہا ہو۔ ہر آدمی کی یہ تمنا اور کوشش ہونا چاہیے، کچھ بھی ہو جائے میں اپنے بچے کو حافظ قرآن ضرور بناؤں گا۔ یہ کوشش کریے، ورنہ آپ دیکھ رہے ہیں حکومتی سطح پر یہ پلان بنایا جا رہا ہے، ان کو قرآن سے ہٹا دو، ان کو دین سے ہٹا دیا جائے، ان کو جو ہے دینی تعلیمات سے ہٹا دیا جائے، ان مدارس کو ختم کر دیا جائے۔ لیکن اللہ جب تک چاہے گا یہ مدارس باقی رہیں گے، قرآن باقی رہے گا، اور یہ جو نظام ہے مدارس کا یہ بھی باقی رہے گا۔ بس ایک واقعہ کہہ کر بیان کر کے اپنی بات ختم کر دوں گا، میرا وقت ہو چکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے اب تک یہ سازش ہر زمانے میں رہی ہے کہ دین کو مٹا دیا جائے، قرآن کو ختم کر دیا جائے، قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے کا جو ایک سلسلہ اس کو بالکل ختم کر دیا جائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے، چنانچہ ہندوستان میں اگر آپ کو تاریخ یاد ہو 1863 جب ہندوستان میں انگریز اقتدار میں،
تو انگریز جب اقتدار میں ہے تو انگریز نے پارلیمنٹ میں جیسے اب اسکیمیں تیار ہو رہی ہیں، قانون بنائے جا رہے ہیں، یہ تجویز پاس ہوتی ہے مسلمانوں کو کیسے مٹایا جائے، مسلمانوں کو ختم کرنے کی تدبیر کیا اختیار کی جائے، ایک تجویز پاس ہوئی، وہ کیا کہ مسلمانوں کو مٹانے کی واحد شکل یہ ہے روئے زمین پر ہندوستان میں جتنے قرآن کے نسخے ہیں ان قرآن مجید کے نسخوں کو ختم کر دیا جائے۔ جب مسلمان کا تعلق قرآن سے ختم ہو جائے گا تو یہ خود بخود مٹ جائے گا۔ ان کی جب مقتدر کتاب ان کے پاس نہ ہوگی جو اس کے مطابق رہنمائی ان کو نہ مل سکے گی، یہ مسلم قوم خود بخود ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ تجویز پارلیمنٹ میں پاس ہوتی ہے، اس پر عمل شروع ہوتا ہے، قرآن مجید کے نسخوں کو مساجد سے، مدارس سے حاصل کیا جاتا ہے، مکاتب سے حاصل کیا جاتا ہے، اور حاصل کرنے کے بعد قرآن مجید کے نسخوں کو ڈھیر لگایا گیا اور ڈھیر لگا کر اس میں آگ لگا دی گئی۔ قرآن کے نسخوں کو حاصل کیا اور دریاؤں کے اندر ڈال دیا گیا، قرآن کے نسخوں کو پھاڑ کر نالیوں میں پھینک دیا گیا۔ 63 سے 67 تک اس 3-4 سالہ دور میں 3 لاکھ قرآن مجید کے نسخوں کو جلایا گیا، 3 لاکھ نسخوں کو قرآن مجید کے نسخوں کو جلا دیا گیا اور دریاؤں میں ڈال دیا گیا۔ گواہ ہے آج بھی دلی کی جامع مسجد، وہاں پر ہمارے حفاظ علماء کرام نے ایک جلسے کا انعقاد کیا، تمام علماء اکٹھے ہوتے ہیں اور اکٹھا ہونے کے بعد چھوٹے چھوٹے بچے جن کے سینوں میں اللہ کا قرآن محفوظ ہے وہ بھی جمع ہوتے ہیں، اور جمع ہونے کے بعد اس وقت کا جو سب سے بڑا انگریز اس کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ تم قرآن مجید کے نسخوں کو جلا سکتے ہو، تم قرآن مجید کے نسخوں کو دریاؤں میں ڈال سکتے ہو، خدا کی قسم اس روئے زمین پر قرآن کے جتنے نسخے موجود ہیں اگر تم ان تمام کو جلا ڈالو گے، ان تمام کو دریاؤں میں پھینک دو گے، ان تمام کو پھاڑ کر ندیوں میں اور نالوں میں ڈال دو گے، یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں جو اللہ کا کلام محفوظ ہے ہم دوبارہ بیان ہی اسی طرح لکھ ڈالیں گے۔ یہ بات جب انگریزوں کے کانوں سے ٹکراتی ہے تو انگریز حیران رہ جاتا ہے کہ اچھا ان کا ایک چھوٹا سا چھوٹا بچہ قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے۔ انگریز کہتا ہے پھر اس قرآن کو کوئی نہیں مٹا سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ دکھلاتا رہتا ہے تم قرآن کو مٹانے کی کوشش کرنا چاہتے ہو، قرآن کے ماننے والوں کو مٹانے کی کوشش کرنا چاہتے ہو، جنہوں نے قرآن کو مٹانے کی سازشیں کی ہے اور قرآن کو مٹانے کے طریقے اختیار کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صف ہستی سے انہی کو ختم کر دیا۔ جو قرآن کو مٹانے کی کوشش کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کو مٹا دے گا، ان کا بلیہ میٹ کر دے گا۔ تو لہذا قرآن باقی رہے گا، قرآن کی تعلیمات باقی رہے گی، قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے والے باقی رہیں گے، کتنے ہی قوانین بناتے رہے، کتنے ہی سازشیں کرتے رہے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ ان کی ہر سازش کو ناکام کرے گا۔ یہ مدارس چلتے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے کلام کی حفاظت فرمائے گا مدارس کی ہوگی، صاحب کلام کی جس کے سینے میں محفوظ ہے اس کی بھی حفاظت ہوگی اور اس علاقے کی بھی حفاظت ہوگی۔ اس لیے میری آپ سے درخواست یہ ہے آپ کے گھر کا کوئی فرد، کوئی بچہ ایسا نہ ہو جو قرآن مجید پڑھا ہوا نہ ہو۔ ہر آدمی، اب یہ بچہ ہی نہیں، اگر کوئی بڑا آدمی ہے، بالغ ہے، بوڑھا ہو گیا، وہ بھی پڑھنے کی کوشش کرے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ جو فرمایا، دیکھو عربی کا ایک قاعدہ ہے المطلق یجری علی اطلاق، مطلق جو ہے اپنے اطلاق پر رہا کرتا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا ہم نے بچوں کے لیے آسان کر دیا، بوڑھوں کے لیے مشکل، بوڑھوں کے لیے مشکل، جوانوں کے لیے آسان، نہیں، سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسان کر دیا۔ جو بھی اس کو پڑھنا چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس کے لیے آسان کر دیا۔ بہت سے لوگ مولانا نسیم محمد غازی مظاہری علیہ الرحمہ انہوں نے خود مجھ سے بتایا کہ میں نے 40 سال کے بعد قرآن مجید کو حفظ کرنا شروع کیا، 6 مہینے میں میں نے قرآن کو حفظ یاد کر لیا۔ مولانا عقیل الرحمان صاحب جو ہمارے خسر ہیں، شیخ الحدیث مفتاح علوم جلال آباد، انہوں نے بھی 40 سال کے بعد قرآن مقدس کو حفظ کرنا شروع کیا، 6 مہینے میں قرآن کو حفظ یاد کر لیا۔ تو دوستو اگر آپ پڑھنا چاہتے ہو، قرآن کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہو، آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ آسان فرما دیں گے۔ اور پڑھتے پڑھتے انتقال ہو گیا، انشاءاللہ قرآن تمہارے سینے میں محفوظ ہوگا، حافظ بنا کر اٹھایا جائے گا، قرآن پڑھا ہوا بنا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں قیامت میں اٹھائیں گے۔ تو لہذا اپنے بچوں کو بھی اور خود بھی قرآن مقدس کو سیکھنے کی اور پڑھنے کی کوشش کریں، تو کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔